اب جب کہ پاکستان کی اکانومی کریش کر چکی ہے، اب جب کہ SIFC جس کو قائم کرتے وقت آپ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے تھے اس ملک کے عوام کو، وہ بھی ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. اب جب کہ پاکستان میں ایک پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ نے کل بھی دیکھا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے جو ایک ہمارا ان کے ساتھ CPEC کے کانٹیکسٹ میں ایک فنکشن ہوا ہے اور آج سارے اخباروں کی ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر جو ہے وہ شاید CPEC بھی ایفیکٹ ہو جائے. اور پاکستان کے تمام جو آپ کے دوست اور برادر ملک رہے ہیں وہ سب پاکستان کے لیڈران کو، یہ جو جعلی لیڈران ہیں، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا طریقہ جو جعلی ارسطو نے انوینٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو 5 سال تک قید میں رکھا جائے. ہم اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے اور یہ اس کی بیسس، اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. لیکن میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا اور ان کی فیملی کا، عمران خان، PTI اور PTI کے بارے میں. اور ہم فیل کرتے ہیں کہ اگر اس ٹریک ریکارڈ کو اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں، سمجھیں اور انالائز کریں تو شاید ان کا ان کیسز میں ایک جج کے طور کے اوپر بیٹھنا جس میں PTI یا عمران خان کے بارے میں وہ کیسز ہوں وہ بنتا نہیں ہے. ایک سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ تھا جس نے ایک ججمنٹ پاس کی ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں کب تھی، چیف جسٹس گلزار صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی ایسے کیس میں بینچ میں شریک نہیں ہوں گے، اس کا فرد نہیں بنیں گے، ممبر نہیں بنیں گے جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہو. ہم یہ آپ کو واؤچنگ ڈاکیومنٹ سارے پرووائڈ کر سکتے ہیں، مانگ لیجئے گا، رضوان صاحب یا سبقت صاحب آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اس سے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے بارے میں کسی کیس میں ایک ممبر کے طور کے اوپر بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ کا سمبل جو ہے وہ لیا تھا اور بیٹ کے سمبل کی ریویو پٹیشن تو ہم نے بہت دیر سے دی ہوئی ہے، اس کو لگانے کی بجائے انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک لیٹر لکھا تھا، اوپن لیٹر لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی بیٹ کا سمبل PTI سے ہم نے صحیح لیا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن انہوں نے پیش کی تھی. اور انہوں نے یہ بھی ڈینائی کیا تھا کہ PTI سے ہم نے کوئی سپیس جو ہے وہ لی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح آزادی دی گئی ہے. سو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ان کا باعث شو کرتی ہیں. یہ چیف برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر لکھنا جو ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، ہمارے پاس بھی اس کی کاپی ہے، وہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ کے اندر جتنی بھی کیسز میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات انہوں نے 9 مئی کو ریفر کیا ہے. اور جب بھی یہ 9 مئی کو ریفر کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ یہ PTI نے 9 مئی کرنے کی ذمہ دار ہے. تو یہ بھی ان کا ایک انہیرنٹ باعث جو ہے وہ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں PTI کو 9 مئی کی ریفرنس سے. جبکہ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ 9 مئی کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کا اس وقت تک تعین نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ نہ ہو اور وہ تمام شواہد دے کے اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، پھر اس کے بعد جو اس کے مجرمین ہیں ان کو ان کے گناہ کے مطابق یا ان کی جرم کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ بھی ان سے بھی ان کا ایک جو باعث ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اس کے علاوہ 184(3) کے تحت جتنے بھی کیسز جو ہیں سنے گئے ہیں وہ تمام کو لائیو سٹریم کیا جاتا ہے، لیکن جب خان صاحب کی باری آتی ہے تو وہ لائیو سٹریم نہیں کیا جاتا. یہ ایک پیٹنٹ باعث ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کے بارے میں جب خان صاحب کے کیس کو کیوں نہیں لائیو سٹریم کیا جائے جیسے کہ باقی تمام کیسز جو ہیں. اگر قانون سب کے لیے برابر ہے، اگر سپریم کورٹ جو ہے جب ججمنٹ ڈسپینس کرتی ہے تو سب کے لیے ایک ہی قانون کے مطابق کرتی ہے، تو پھر وہ خان صاحب کے بارے میں جب ان کی بات آتی ہے تو کیوں وہ قانون بدل دیا جاتا ہے، کیوں ان کا باعث جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے.
تو ہم یہ بھی ان کے یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے کہ خان صاحب یا ان کے بارے میں کیسز جو ہیں اس کے بارے میں ان کا ایک انہیرنٹ بائس ہے. اس کے علاوہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ ہے ان کی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. ایک سٹیٹمنٹ ان کی یہ تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جو منی ٹریل دی ہے اس کے بارے میں مجھے شدید تحفظات ہیں, یہ منی ٹریل نہیں ٹھیک. کورٹ ججمنٹ دیتی ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں, اور بیگم عیسیٰ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ جی مجھے ڈاؤٹس ہیں اس کے بارے میں اور میں اس منی ٹریل کو نہیں مانتی. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ موجود ہیں, اس کے واچنگ ڈاکیومنٹس جو ہے سارے. اس کے علاوہ خان صاحب کو بطور پرائم منسٹر ریموو کرنے کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جی, اور وہ بیسز انہوں نے بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے. کورٹ کی ججمنٹ ایک ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کے بالکل کانٹریری جو ہے وہ بیان دے رہی ہیں کہ جی ان کو ایز پرائم منسٹر آف پاکستان ریموو کیا جائے. اس کے علاوہ اسی چیز کے سلسلے میں انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ آپ میرے ساتھ لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بات کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں. اس کے علاوہ بیگم عیسیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا, وہ لیٹر بھی ہمارے ریکارڈ میں یہاں اور وہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے, اور انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا, ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ کو کیپٹلائز کرنا بند کر دیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے لاہور میں آروز جو تھے ان کے بارے میں کیس جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آروز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لیے جائیں گے, اور سپریم کورٹ نے انڈر قاضی فائز عیسیٰ انٹروین کر کے وہ جو فیصلہ تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا, اور انہوں نے ایگزیکٹو سے آروز جو ہیں وہ اپوائنٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا, جو کہ جو فراڈ ہوا ہے الیکشنز میں اس فراڈ کے میجر کنسٹیٹوئنٹس میں سے ایک کانسٹیٹوئنٹ ثابت ہوا ہے. ایگزیکٹو سے آروز کا لینا. اور آخر میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ہوا تھا. تو ان تمام شواہد کی بنیاد کی بیسس کے اوپر ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نہایت احترام کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیسز سے ریکوز کریں. آپ کے پاس سپریم کورٹ اس وقت فل اسٹرینتھ کے اوپر ہے, باقی جج صاحبان موجود ہیں, ان کو آپ انویسٹیگیٹ کرنے دیں, ان کو آپ کیسز سننے دیں اور ان کو فیصلے صادر کرنے دیں. یہ ہماری بہت اسٹرانگ ڈیمانڈ ہے, اور اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا جو باعث ہے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں بائی انسسٹنگ آن ریمیننگ پارٹ آف دا بینچز جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں. تو ایک کریڈیبل جج کی حیثیت سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے کیسز سے علیحدہ کر لیں گے. اس کے علاوہ 2-3 اور پوائنٹس ہیں, پھر میں بریگیڈیئر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نیب کے بارے میں جو انہوں نے ان کی سبمیشنز ہیں وہ شروع کریں. لوگوں کی ابڈکشنز جو ہیں وہ جاری ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروٹیسٹ کے موقع کے اوپر تمام پنجاب میں سیکشن 144 نافذ کر دیا گیا. اب یہ سیکشن 144 پورے صوبے میں نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومت نے اپنی نااہلی اور ناکامی جو ہے اس کی کنفیشن کی ہے, مانے ہیں, اور کہا ہے کہ چونکہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ باہر نکل آتے ہیں اور یہ پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نے پیسفل پروٹیسٹ نہیں کرنے دینا, اس لیے ہم سیکشن 144 نافذ کر رہے ہیں. اور اس کے تحت 3 ایم پی او کے تحت بھی مجھے بتایا گیا, میں اوپر آ رہا تھا تو کچھ مقدمے جو ہیں 3 ایم پی او کے تحت بھی مقدمے جو ہیں وہ 10 مقدمے جو ہیں وہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کرنے کے احکامات صادر ہو چکے ہیں اور وہ ایف آئی آرز ہو چکی ہوئی ہیں سارا کچھ. تو یہ ہے ایک جمہوری ملک میں جہاں کہ انڈرسٹینڈبلی جمہوریت ہے, وہاں آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پرامن احتجاج کرنے سے بھی روکنے کے لیے تمام صوبے میں سیکشن 144 جو ہے اس کا نفاذ کر دیتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں اس کے غائب ہونے کا, ابھی عدت کیس میں عدالت نے کہا ہے جی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پیش کی جائے, اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل رہی کیونکہ کیمرہ خراب تھا.
یہ سیف سٹی ہے اسلام آباد, یہاں کروڑا روپیہ جو ہے وہ انویسٹ ہوا ہے اس کو سیف سٹی بنانے کے لیے, اور سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ اس کا ایک انہیرنٹ کنسٹیٹوئنٹ ہوتا ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ شہر کو سیف سٹی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اب مجھے بتایا جائے کہ کیوں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں پیش کی جا رہی, اس میں کیا خوف ہے حکومتی کارندوں کو کہ عدالت کے باہر, ہائی کورٹ کے باہر بھی ان کا کیمرہ جو ہے وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ کہ وہ کام نہیں کر رہا تھا, تو ہم نے وہ فوٹیج ہے وہ ہم آپ کو نہیں پیش کر سکتے کیونکہ وہ کیمرہ جو ہے اس نے ریکارڈ ہی نہیں کیا اس کو. اس کے پیچھے ایک سینسٹر پلان ہے, وہ یہ ہے 9 مئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہیں, کہیں بھی جہاں بھی یہ الیج کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے اٹیک کیا ہے یا ڈیمیج کیا ہے پبلک پراپرٹی کو, کسی ایک جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج یہ پیش نہیں کر سکے. وجہ صرف ایک ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا جو ہے وہ مقصود ہے, اور جو بے گناہ ہیں ان کو 1 سال سے زیادہ تک وہ جیلوں میں ڈالنا جو ہے, اور ابھی پتہ نہیں کب تک ان کو وہاں رکھنے کا ان کا ارادہ ہے. یعنی جو اصل جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو محفوظ کرنا, اور جنہوں نے جرم کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوٹ نہیں کر رہے, اور ایک فرد واحد بیٹھ کے کہتا ہے جی یہ مجرم ہے اس کو پکڑ لیجئے. ایک رات میں 10,000 بندے انہوں نے اریسٹ کیے ہمارے, ان میں سے بہت سارے بندے جو ہیں 1 سال سے زیادہ تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک مقدمے میں ان کی بیل ہوتی ہے, وہ عدالت سے باہر نکلتے ہیں, وہاں پھر پکڑ لیا جاتا ہے. سنم کو اور عالیہ کو اور جو ہے ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد کو درجنوں دفعہ ری اریسٹ کیا جا چکا ہوا ہے. یہ کس جمہوریت, کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ ہمارے وہ لوگ جو ہیں باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, محمود الرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اعجاز چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, محمود الرشید صاحب پہلے میں نے نام لیا ان کا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس جرم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ؟ کیوں نہیں وہ جو مقدموں کی جو چلان ہے وہ پیش کیے جاتے, کیوں نہیں مقدمات آگے جاتے تاکہ وہ بیل لے سکیں, تاکہ وہ باہر آ سکیں؟ مقصد صرف ایک ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے. گناہ انہوں نے کیا, جرم انہوں نے کیا یا نہیں کیا, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. جب ریاست میں اس ہولناک قسم کی فسطائیت جو ہے وہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہم نے جنرل ضیاء کا بھی وقت دیکھا ہوا ہے, وہ بھی کوئی اچھا وقت نہیں تھا, کوڑے پڑے تھے لوگوں کو, ننگے پنڈوں کے اوپر ان کو مارا جاتا تھا, چلچلاتی دھوپ میں مارا جاتا تھا, جیل کے اندر مارا جاتا تھا, پبلک پلیسز کے اوپر ٹکٹکیاں کیا کہتے ہیں, ٹکٹکیاں ہی کہتے ہیں نا, وہ لگائی جاتی تھی. ہم نے وہاں بھی اتنی فسطائیت, اتنا ظلم, اتنا جبر اور اتنی بربریت نہیں دیکھی جتنی آج نہتی بچیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے. سنم کو ایک 50 ڈگریز ٹیمپریچر میں, 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں پرزنرز وین میں بٹھایا جاتا ہے, وہ آگ کا ایک ڈبہ بن جاتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے, آپ بیٹھ کے دیکھیں اس کو سنم کو بٹھایا جاتا ہے, اس کے گھر لے جایا جاتا ہے, اس کو اسی آگ کے ڈبے میں بٹھائے رہتے تھے, اور اس کے سامنے اس کا گھر توڑا جاتا ہے, اس کی فیملی کو اسالٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے بتائیے کیا وجہ ہے؟ یہ اس طریقے سے عذاب مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان بچیوں کے اوپر, ان کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. اس سے کس کو وائکیریس پلیشر ہو رہا ہے؟ کون ہے جو کہ خوش ہو رہا ہے اپنے محلوں میں بیٹھ کے؟ اس عورت کا نام ہے مریم نواز. یہ ذاتی اس کی قید میں ہے, اور اس کا فیس جو ہے وہ ایسا ہے کہ جی آپ نے ریاست کی قید میں ہے, لیکن یہ اس کی ذاتی قید میں ہے, اس کی پرسنل جو قید ہے اس میں ہے یہ بچیاں. کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے خلاف کے اوپر سچ بیان کرتی تھی, اس کے بارے میں سچ لکھتی تھی, تو اس کی سزا یہ بچیاں 2 سال سے کاٹ رہی, 1 سال سے کاٹ رہی. کہیں تو عدالتیں ہماری کھڑی ہو جائیں, کہیں تو انصاف کی خاطر کھڑی ہو جائیں, قانون کی خاطر کھڑی ہو جائیں, آئین کی خاطر کھڑی ہو جائیں. کب تک سوئے رہیں گے جج صاحبان ہمارے؟